الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، دنیا میں ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم کن کو کامیاب کریں گے، اور اللہ کے نزدیک کامیاب شخص کون ہے، کامیاب شخص کون ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنی ہے اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو مرد ہو یا عورت اچھے عمل کریں گے اللہ رب العزت ان کو اچھی زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، حیاة طیبہ، پاک صاف والی زندگی اللہ رب العزت کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آخرت کے وعدے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ ان کی آخرت بھی بنائیں گے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کے جو ضابطے رکھے ہیں وہ اعمال ہیں، کہ اسباب یہ ہماری کامیابی کے اسباب نہیں ہیں، اسباب ہماری کامیابی کے اسباب یعنی کامیابی کے ذریعے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اسباب اختیار کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن پاک میں جس قوم کو جتنا زیادہ سبب دیے اللہ نے اس کو اتنے زیادہ ہلاک کیا۔ فرعون، حامان، شداد، ان کے پاس اسباب کی کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر کے دکھایا ہے۔ ہماری کامیابی اور ایک انسانیت کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین میں رکھی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ دین اسلام، اللہ رب العزت اسلام کو لائے ہیں۔ اسلام ظاہر کو کہتے ہیں، ظاہر میں اس کا کیسا ہے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو دلوں میں ایمان ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ دلوں میں جتنا زیادہ اترتا چلا جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہ محمد الرسول اللہ اس کی زندگی سے ظاہر ہوگا، اس کے جسم سے، اس کے باہر کے اعمال سے ظاہر ہوگا محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس کے دل میں نہیں اترا، لا الہ الا اللہ اس کے دل میں نہیں اترا، جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ سنت کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کی زندگی سے، اس کے کاروبار سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے معاشرے سے، اس کے اخلاق سے، معاملات سے کوئی چیز دین ظاہر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ اس کے دلوں میں نہیں اترا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا قیل وما اخلاصھا، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے۔ ایک چیز اس میں آپ نے بیان فرمائی جو اخلاص کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجز عن محارم اللہ، کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ تمہیں حرام سے روکنا، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام چلنے سے، حرام کمانے سے، حرام جگہوں سے، مشتبہات چیزوں سے، کہ ان سب سے رک جاؤ۔ یہ کلمے کے اخلاص ہے، کلمے کا اخلاص کہ ابھی کہ آنکھ محفوظ نہیں ہے، کہ ابھی آنکھ ہے ایمان نہیں لائی،
کان محفوظ نہیں ہے، کان ایمان نہیں لائے، زبان محفوظ نہیں ہے، زبان ایمان نہیں لائی، ہاں جسم کا اعضاء محفوظ نہیں ہے کہ ابھی ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے دلوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ اترنا تھا، الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حق بہا لہا۔ اس طرح صحابہ کے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ حق لا الہ الا اللہ ان کے دلوں میں اتر گیا ہر اعتبار سے۔ اسی اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اچھا دل لے کر آئیں گے۔ اچھا دل سے مراد کیا ہے؟ جو اچھا دین، اچھا ایمان، اعلیٰ سطح کا ایمان لے کر آئیں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اچھا دل لے کر آئیں گے۔ اچھا دل سے مراد کیا ہے؟ جن کے دل میں اللہ کے غیر کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ان کے دل میں صرف اللہ ہوگا، اللہ کا یقین ہوگا، اللہ کا یقین ہوگا۔ ابھی تو چیزوں سے، شکلوں سے، ہاں دکان سے، مکان سے، کارخانوں سے، ماں باپ سے، شوہر سے، بھائی سے، بیٹے سے پلنے کا یقین ہے کہ ان سب کا یقین نکلا کہ پالنے والے اللہ ہیں، پالنے والے۔ جب اللہ پالنے پر آ جائے، ساری کائنات کوشش کر لے، جب اللہ ہماری ضرورت کو پوری کرنے پر آ جائے اور پوری کائنات یہ چاہے ضرورت پوری نہ ہو، اللہ پھر بھی کر دے گا ضرورت۔ اس کا یقین نہیں کہ اللہ تو ایسے ہے، اور اللہ چاہیں کہ ضرورت پوری نہ ہو، ساری کائنات چاہے کبھی نہیں ہو سکتی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ زکریا علیہ السلام کہ مریم ان کے کمرے میں گئے، جب وہ بیت المقدس کے ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی، ان کے کمرے میں، اور ان کے علاوہ مسجد کے متولی تھے اور ان کے رشتہ دار تھے، وہی جایا کرتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جاتے۔ اور انہوں نے فرمایا، بلکہ قرآن میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی محراب ایک کمرہ سا ہو گیا، وہاں عبادت کرتی رہتی تھی۔ جب ان کے پاس گئے تو وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پائیں، اور ایسی کہ آنے کا کوئی راستہ نہیں، سبب نہیں، ان کے علاوہ کوئی آتا نہیں اور وہ لائے نہیں، اور اس موسم کا نہیں، پھل بھی اس موسم کا نہیں تھا، وہ موسم ہی نہیں چل رہا تھا، موسم سے ہٹ کے وہ پھل مل رہا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ میں لایا نہیں، آنے کا کوئی سبب نہیں، کوئی آتا نہیں اب۔ قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ جس کو دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل۔ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ حرام کیوں کما رہا انسان؟ وہ سوچ رہا اگر حرام نہیں کماؤں گا، دھوکہ نہیں دوں گا تو میں کہاں سے کماؤں گا، کیسے ہوگا، کیسی گاڑی چلے گی، کیسے میرا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اس لیے حرام کا کہ یقین کی کمزوری اس کو حرام پہ لا رہی ہے۔ یقین کی کمزوری، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے دل میں نہیں اترا، اللہ کی ربوبیت اس کے دل میں نہیں اتری کہ اللہ پالنے والے ہیں، حقیقت کہ اللہ پالنے والے ہیں یہ ہمارے دل میں نہیں اتری۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے ڈنڈی مارنے سے، دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے ہم بنے، اس لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کامیابی اس میں نہیں رکھے گا کہ اگر اسی طرح کماتے رہے، اسی طرح چلتا رہا، ہاں نہ عزت ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ آپس کے پیار محبت ہے، اللہ رب العزت سب اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اسباب کو نہیں چھینیں گے، اللہ تعالیٰ راحتوں کو، سکون کو، عزت کو اور خیر و برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ اس لیے ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تو وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، رزق تو کھینچ کے تمہارے پاس آئے گا، تقوی اختیار کرو۔ جیسے تقوی یعنی جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرنے والے بنو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ برکات کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ زمین و آسمان اوپر سے دائیں سے بائیں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا،
کھول دیں گے اللہ سے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا، گناہ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہر اعتبار سے یہ تین چیز اہم ہیں۔ تین چیز سب سے زیادہ گناہ انہی سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کہ اس سے یہ تین راستے ہیں شیطان کے جو دل پر حملہ کرتا ہے۔ تین راستے، کان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے اور زبان کے راستے سے، یہ تین ہیں۔ ہر اعتبار سے بچنا، غیبت سے، جھوٹ سے، تہمت سے، دھوکہ دینے سے۔ ہاں کسی کا لے لیا تو اس کو جلد سے جلد اس کو لوٹانے کا فکر کرنا۔ ہاں سامان لے لیتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، دے دیں گے۔ شیطان سب کے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ وہ نہیں چاہتا کہ معاملات صحیح رہیں، اپنے معاملات کو صحیح رکھنا، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا 60,000 کا لشکر دریا دجلے پہ آیا، 60,000 کا، بعض روایت میں آتا ہے 45,000، 35,000، تو 35,000 بھی کم نہیں ہے۔ ہاں اتنے ہزار لشکر، جب یہ پانی سمندر کی طرح بالکل پانی، موجیں، دشمنوں نے کشتی اپنی طرف کھینچ لی تاکہ مسلمان ہمارے پاس نہ آئے لڑنے۔ ایک بڑی طاقت آ رہی، بڑا جب غفیر آ رہا کہ کشتی کھینچ لو، پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئے، یہ ہمارے پاس نہیں۔ ہاں لیکن اللہ رب العزت کے وعدے ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو ایمان والوں کی ایسی ہی مدد کریں گے جیسا نبیوں کے ساتھ مدد کی ہے۔ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے ہیں، ہم تو ان کو پانی پہ چلا کے دکھائیں گے۔ امت محمدیہ اعلان کیا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ دشمنوں نے کشتی کھینچ لی اور ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں کہ کشتی بنائیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کے سوکھنے کا انتظار کریں، لیکن وہ اللہ کو بھروسہ اور اعتماد کرنے والے تھے، ان کو یقین تھا اللہ رب العزت ساری ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ ایسی کیسے ہو جائے گا؟ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ اپنے حکموں پر چلنے والوں کو کائنات کے نظام کو نہ بدلے، اللہ کائنات کے نظام کو بدل کے ڈالتا ہے، وہ بدلا ہے اللہ نے، اللہ نے بدل کے دکھایا۔ غار میں جو لوگ چھپے تھے ان کے نظام کو، جبکہ قرآن میں والشمس تجری مستقر لہا، اس سورج وہ ایک ہی مستقر، اس کی ایک ہی جگہ ہے، اس سے سیکنڈ لگائی جا رہی ہے، لیکن وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ مِنْ بَعْدِ الشِّمَالِ، وہ غار میں چھپے تھے، کلمہ حق کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعوت کی محنت کرنے والوں کو اللہ نے سورج تھوڑا سا ہٹا دیا کرتے تھے جب نکلتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈوبتا تھا جب تھوڑا سا ہٹ جایا کرتا تھا۔ اللہ تو ایسے نظام کو بدلنے والے ہیں۔ یوں کہا سارے لشکر یہ تیاری کرو، کہ کیا تیاری کرو؟ ہماری تیاری اور صحابہ کی تیاری، ہم حالات پر گرتے ہیں، اسباب کی طرف چلتے ہیں، ہم حکم کو چھوڑ کے، جتنا حالات پر گرتے ہیں اتنا ہم سے حکم ٹوٹتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے۔ بھائی کیوں نہیں آ رہے نماز میں، کیوں نہیں آ رہے فلاں محنت میں؟ کہ وہ پریشانی آ گئی بھائی پریشانی ہے تو اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا تھا، یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، اللہ کی طرف آنے کے، اور اللہ کو چھوڑ کے اور اسباب کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں مسئلہ ایسا ہو، اور جب وہاں مشغول ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو کفر کا راستہ ہے، نا امید ہو کر چیزوں سے، اسباب سے اللہ کی طرف آنا، یہ تو کفر کا راستہ ہے۔ کفار مشرکین میں جب بالکل پھنس جایا کرتے تھے پھر اللہ کو پکارتے تھے، جب دیکھتے تھے کچھ بھی نہیں ہو رہا بتوں سے بھی اور ہمارے سے۔ قرآن نے بیان کیا تضرعا وخفیا، تو یوں کہا تیاری کرو، کہ کیا تیاری کرو؟ کہ سارے لشکر سے معلوم کرو، یہ ہزاروں کا لشکر ہے۔ فرماتے ہیں علماء اس میں صرف 1000 صحابی تھے، باقی سب تابعین تھے، تابعین 1000 صحابی تھے، بس ہزاروں کی تعداد تابعین کی تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ایمان لائے بغیر دیکھے۔ تیاری کرو، کہ تیاری یہ کرو کہ سارے لشکر سے معلوم کرو کہ اگر ہمارے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ میں ملوث ہو تو توبہ کرو۔ یقین کا ایمان والے ہوں گے،
سچے پکے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے تو اللہ ضرور مدد کریں گے، اللہ ضرور مدد۔ پھر اللہ یہ سارے لشکر سے معلوم کیا، بھائی ادھر سنو، سارے لشکر سے معلوم کیا، وہ ہماری طرح جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، ہماری طرح تعبیر کرنے والے نہیں تھے، تو سچے اس وقت کے تو مشرک بھی سچ بولے کرتے تھے، اسے تو مسلمان بولنے میں تیار نہیں ہے، مشرک وہ سچے پکے لوگ تھے۔ سب نے یوں کہا الحمدللہ ہم گناہ کبیرہ سے پاک ہیں، گناہ کبیرہ سے، یعنی اتنے ہزار لشکر میں کوئی غلط دیکھنے والا نہیں، غلط سننے والا نہیں، غلط بولنے والا نہیں، ڈنڈی مارنے والا نہیں، غلط غلط کھانے والا نہیں ہے، نماز چھوڑنے والا، روزے چھوڑنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، حکموں کو توڑنے والا، کوئی اتنے ہزار لشکر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آج گھر گھر میں گناہ، گھر گھر میں گناہ، گھر گھر میں گناہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، مسلمان کو کامیابی ملے کیسے؟ غیروں کو بد دعا دے رہے ہو، غیروں کو برا برا کہہ رہے ہو کہ وہ ایسا کر رہے، وہ ایسا کر رہے، ہم کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے دروازے کو کون کھڑا ہے کہ تم مسجد مت جاؤ، تم یہ مت کرو، تم خرچ مت کرو، تم اللہ کی دین میں مت من مٹا والا کون من کر؟ ہم تو اپنی ذات سے خود نہیں آ رہے، خود نہیں آ رہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارا کمانا اور یہ ساری چیزیں صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ ہم دکانوں پہ بیٹھے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اگر ضرورت کے لیے بیٹھتے تو اتنا کماتے جتنا ضرورت پوری ہو جاتی، باقی اللہ کے دین کے لیے دیتے۔ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری دکان خراب ہو جائے، دکان میں جو ہے ناکامی نظر آنے لگے تو فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، دین مٹے، دیندار مٹے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بس ہماری دنیا بن جائے، دنیا بنا کے کہاں لے جائیں گے؟ موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہر اعتبار سے گناہوں سے بچنا، سچائی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ سچے تاجر کے ساتھ وعدے، سچے تاجر کے ساتھ وعدے، حدیث میں آتا ہے سچے تاجر کے ساتھ وعدے ہیں، انبیاء علیہ السلام، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے سچے تاجر، تو ان کی تجارت پر وعدے نہیں ہیں، ان کی سچائی پر وعدے ہیں۔ جو وعدے ہیں وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ تجارت نہیں، بنیاد ان کی سچائی ہے کہ وہ سچائی سے کریں، اس پر اللہ نے وعدے کیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت